وہ وقت جب کرامتیوں نے حجر اسود چوری کر لیا۔ 22 سال خانہ کعبہ حجر اسود سے محروم رہا۔ دوستو 7 ذی الحج 1317 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور حیران کن واقعہ پیش آیا، جب بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سال حج بیت اللہ مکمل طور پر منسوخ ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مسلمان عرفات تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب حج جیسی عظیم عبادت روک دی گئی۔ اس حملے کے دوران بے شمار حجاج شہید کیے گئے، خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی گئی اور سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا گیا۔ ابو طاہر کرامتی حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں ہے بلکہ جنت سے آیا ہوا مقدس نشان ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہوا ہے اور جس سے وابستہ عقیدت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ سالہ سال تک خانہ کعبہ اس مقدس پتھر کے بغیر رہا اور مسلمان شدید کرب میں مبتلا رہے۔ آخرکار عباسی خلافت کے خلیفہ مقتدر باللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کرامتیوں سے مذاکرات شروع کیے۔ طویل گفت و شنید کے بعد یہ معاہدہ طے پایا کہ 30,000 دینار کی ادائیگی کے بدلے حجر اسود کو واپس کر دیا جائے گا۔ 339 ہجری یعنی تقریباً 22 برس بعد حجر اسود کی واپسی کا مرحلہ آیا۔ خلیفہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اصل حجر اسود ہی واپس لایا جائے، ایک جلیل القدر عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ علامہ سیوطی کی روایت کے مطابق جب یہ وفد بحرین پہنچا تو ابو طاہر نے ایک باقاعدہ تقریب منعقد کی اور ایک نہایت خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا خوشبودار پتھر پیش کر کے کہا کہ یہی حجر اسود ہے۔ شیخ عبداللہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس پتھر کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ اصل حجر اسود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل حجر اسود کی 2 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معلوم ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ آگ اسے گرم نہیں کر سکتی۔ آزمائش کے لیے اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ فوراً ڈوب گیا، پھر آگ میں رکھا گیا تو وہ تیزی سے گرم ہو کر پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جعلی پتھر ہے۔ معزز دوستو، اس کے بعد دوسرا پتھر پیش کیا گیا، لیکن اس کا حال بھی وہی نکلا۔ آخرکار تیسرا پتھر لایا گیا جو سادہ تھا اور کسی خاص غلاف میں بھی نہیں تھا۔ جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا رہا اور جب پانی میں رکھا گیا تو پھول کی طرح سطح پر تیرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہی ہمارا اصل حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت اور جنت کا پتھر ہے۔ ابو طاہر کرامتی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ نشانیاں کیسے معلوم ہوئی؟ شیخ عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ علم ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملا ہے، جن میں حجر اسود کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یوں اللہ کے فضل سے اصل حجر اسود کی پہچان ہو گئی اور اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جب حجر اسود کو واپس لے جانے کا وقت آیا تو اسے ایک کمزور اور نحیف اونٹنی پر رکھا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس اونٹنی میں اچانک ایسی طاقت آئی کہ وہ بوجھ آرام سے اٹھا کر چلنے لگی۔ اس سے پہلے بحرین تک کے سفر میں 40 اونٹ اس بوجھ کے نیچے ہلاک ہو چکے تھے، لیکن اب اللہ کی قدرت سے وہی پتھر بخیریت مکہ معظمہ پہنچایا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ نہ صرف حجر اسود کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے اور آخرکار حق غالب آ کر ہی رہتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور آپ کو کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ہماری کوششوں کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔